بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوسری بار رانا ثناءاللہ نے سچ بولا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں مانتے۔ وہ کلیئر ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ کلیئر ہے، وہ کسی کی نہیں مانتے۔ لیکن کل پھر رانا ثناءاللہ نے اپنے ایک انٹرویو میں پھر وہی بات دہرائی ہے، لیکن اس دن رانا ثناءاللہ نے جو بات کی اس میں صرف یہ ثابت کیا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے گئے، ناموس رسالت کے ختم نبوت کے مسئلے کو لے کے گئے، لیکن کل جو رانا ثناءاللہ نے سچ بولا ہے تو اس نے کچھ زیادہ ہی سچ بول دیا ہے، اور اس سچ نے تحریک لبیک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے تحریک لبیک کو کوئی لے کے نہیں گیا تھا، یہ خود گئے تھے۔ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر یہ کسی کی بھی نہیں سنتے، یہ بات حقیقت ہے، یہ سچ ہے، رانا ثناءاللہ نے بولا ہے۔ لیکن اسے انٹرویو میں اس نے تحریک لبیک کے اور دو دعوے ہیں وہ بھی سچ ثابت کر دیے۔ ایک جو تحریک لبیک کہتی ہے کہ بھائی ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، کوئی بھی مائی کا لال آ جائے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ بھی رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ سچ ہے۔ دوسرا جو تحریک لبیک کہتی ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ مغرب کی ایجنٹ ہیں، یہ غلام ہیں، دین کا، اسلام سے، پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی رانا ثناءاللہ نے سچ ثابت کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ خاص کر اس الیکشن کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے خاص کر مذہبی جماعتوں کے ساتھ، تو اس کے باوجود بھی تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا ہے یا تحریک لبیک کی جو مین قیادت ہے یا تحریک لبیک کے جو عام کارکن ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ زہر نہیں اگلتے کہ جو پی ٹی آئی زہر اگلتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی رانا ثناءاللہ نے بتا دی، کچھ عرصہ پہلے عمران نے بھی بتائی تھی، عمران خان نے، اور سب سے پہلے میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ کب میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن میں رانا ثناءاللہ کا بیان سنا اور عمران خان کا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ ناظرین یہ سب یعنی کہ رانا ثناءاللہ نے جو کہا ہے اور جو تحریک لبیک کے حق میں اس نے بہت سارے کلیئر کر دیا، اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ اتنی زیادتی ہونے کے باوجود تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کیوں نہیں کہتے، رانا ثناءاللہ نے بتا دیا ہے، عمران خان نے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے میں نے بھی بتایا تھا۔ اور عمران خان کے اوپر جو الزام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ پاکستان کو اداروں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یار کس حد تک عمران خان نے نفرت پھیلا دی ان اداروں میں۔ کہ تھوڑی دیر پہلے میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا تو میرا ایک دوست ہے، اس کا والد صاحب کافی عرصے بعد مجھے ملا، پیدل آ رہا تھا، تو میں نے اس کو موٹر سائیکل میں بٹھا دیا اور اس کو دور سے تھوڑا گاؤں سے الگ اس کے گھر میں اس کو لے کے گیا موٹر سائیکل میں۔ تو وہاں جا کے جب میں نے اس کو وہاں اتارا، مجھے کہتا ہے کہ بیٹا اب تم واپس چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تو جب میں اس کو اتارا تو اسی ٹائم سیاست کی تھوڑی ایک دو بات ہماری شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یار عمران خان، حالانکہ ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار عمران خان نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس کی وہ سزا بھگت رہا ہے، یہ وہ ایسے اس نے بات کی۔ تو ہمارے ساتھ جہاں میں اس کو اتارا وہاں ایک شخص ہو جس کو ہم چراوا اپنے علاقے میں آجڑی بولتے ہیں، چراوا جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، وہ کھڑا تھا۔ اچھا، اس نے اپنا وہ ایک چھڑی بھی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ پانی کی بوتل بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ نہ ہم نے اس کو کچھ کہا، نہ سلام لیا، نہ دعا لیا، نہ ہم اس سے مخاطب ہوئے، نہ کچھ بھی کیا، نہ جانتے بھی نہیں، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا، شاید وہ میرا دوست کا جانتا ہوگا۔ تو جب اس نے ہماری بات سنی میرے دوست کے والد صاحب کی کہ یار عمران خان کی کچھ غلطیاں ہیں، فوراً اس کے منہ سے پہلے تو 3-4 گالی نکلی۔ اس گالی کے فوراً بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں کو اس نے گالی نکالنا شروع کر دیا، یہ ہیں پاکستان کے دشمن، یہ ہیں پاکستان کے غدر، یعنی کہ اس نے ایسی گالی نکالی، یقین کر کے میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو جواب بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ ایک چراوا جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو جنرل عاصم منیر کا معلوم بھی نہیں ہوگا،
کہ وہ کون ہے، لیکن ایک دم اس نے فوج کو گالی نکالنا شروع کر دیا۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب عمران خان مر جائے، پھانسی لگ جائے، کچھ بھی کر لے، اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے یا سستی ہے یا لاپرواہی ہے، جو اس کو فری ہینڈ دیا 1.5 سال، اس نے جو کام کرنا تھا عمران خان نے وہ کر لیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود رانا ثناء اللہ کا بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے رانا ثناء اللہ نے، ایک تو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھئی تحریک لبیک کسی کے کہنے پہ نہیں گئی تھی۔ پہلے بھی رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، میں نے آپ کو شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال کے بیانات بھی سنائے تھے۔ اب جو رانا ثناء اللہ نے تھوڑی ہٹ کے بات کی ہے نا، کہ جو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی میں تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ سب سیاستدان مغرب کے غلام ہیں یہ، اور خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک لبیک کھل کے کیوں نہیں آتی، اس حوالے سے اس نے کیا کہا ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، سنو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فیض حمید صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ یار اس بات کو ختم کریں اور استعفیٰ دیں اور ان کو اٹھائیں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا، وہ استعفیٰ ہوا اٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے فیض حمید سمیت کسی نے ٹی ایل پی کو پہلے کہا نہیں تھا آپ جائیں، اور یہ ان کا وہ نہیں، وہ جب وہاں لاہور سے چلے تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلے تھے، یہ ان کا خود اپنا ایجنڈا تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ٹی ایل پی والے جب وہ کسی ایجنسی کی جیب میں تھے، یہ غلط بات ہے، وہ بالکل جو ہے وہ کسی۔ اب ناظرین سنا آپ لوگوں نے کہ رانا ثناء اللہ نے پوری تفصیل بتائی، جو پہلے وہی بیان تھا جو پہلے میں آپ کو سنایا تھا۔ اب اس نے کیا کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور فیض حمید نے ہی کہا تھا کہ یار اس بات کو ختم کرو، کیونکہ یہ نہیں مان رہے، استعفیٰ مانگ رہے ہیں، تو استعفیٰ دو اور اس بات کو ختم کرو۔ حکومت نہیں مان رہی تھی، حکومت نے آپریشن بھی کیا تھا۔ اب فوج نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کو انتشار سے بچایا، تحریک لبیک کے کارکنوں کو مزید کو شہید ہونے سے بچایا، حکومت فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید نہ بولتے تو یہی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت یہ نہیں مان رہی تھی کہ ہم زید حامد کو استعفیٰ دیں گے، انہوں نے کہا ہے گا۔ اب اس بیان کو اس تناظر سے جوڑا جائے کہ بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، تو اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے سنا ہوا لیکن وہ بیان مجھے نہیں مل رہا تھا، جب زمان پارک میں آپریشن کی بات آئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف جب مجھے رینجر کی ضرورت پڑی تو باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی میں رینجر نہیں دیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اب میرے خلاف یعنی کہ جنرل عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ رینجر سامنے کیوں لے کے آ رہی ہے، میں تو وزیر اعظم تھا، میری بات تو نہیں مانی گئی تھی۔ تو اس وقت جب تحریک لبیک آ رہی تھی تو اس ٹائم جو ان سائڈ سٹوری میں جو کچھ صحافی خبریں ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان قطر کے دورے سے واپس آیا تھا تو اس نے ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ ان سب کو ختم کر دو۔ تو اس ٹائم جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے ان کے مطالبات منوائے تھے، اور جو آج کہتے ہیں نا کہ جی جو تحریک لبیک ہے اس نے کمپرومائز کر لیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تحریک لبیک کے سب کارکنوں کو رہا کرنا پڑا، سب کو رہا کیا، اور جو سفیر کا مسئلہ تھا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ قرارداد جمع کرائیں اور حکومت کی طرف سے قرارداد جمع کرائیں، لیکن اس حکومت کی جو عمران خان کی بدنیتی تھی، انہوں نے انڈیویجول امجد خان یعنی کہ ایک شخصیت کے طور پر انہوں نے وہ قرارداد جمع کرائی تھی، یعنی کہ پھر وہ اپنے اسے مکر گئے تھے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم فرانسیسی سفیر کے مسئلے کے اوپر، وہ تو بابا جی کے دوران ہی جو سفیر کے بے دخلی کا مسئلہ تھا تو وہ تحریک لبیک ایک قدم پیچھے آ گئی تھی، بھی ٹھیک ہے اگر تم اس کو نہیں نکال سکتے تو آپ قرارداد جمع کرا دو، ٹھیک ہے نا، سب معلوم پڑ جائے گا کہ کون جی کرنا سے مخالفت کرتا ہے یا کون شروع کرتا ہے۔ تو ناظرین اس رانا ثناء اللہ کا بیان اور عمران خان کے بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ جب تحریک لبیک کے اوپر مشکل وقت تھا تو اس ٹائم عمران خان کی حکومت اور اس سے پہلے یعنی کہ جو نواز شریف کی حکومت تھی یہ آخری حد تک جانے کو تیار تھے کہ بھئی جتنے شہید ہوتے ہیں ہو جائیں، جتنا تحریک لبیک کا نقصان ہوتا ہے اس کو دباؤ جتنا دبا سکتے ہو، لیکن دونوں بار اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے
یعنی کہ تحریک لبیک کا دفاع انہوں نے نہیں کیا تھا کہ بھائی انہوں نے ایک پاکستان کو انتشار سے بچانے کے لیے، پاکستان کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ کردار ہے۔ اسی چیز کو اگر سامنے دیکھا جائے تو لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے دور میں یا فیض آباد میں اسٹیبلشمنٹ نے شاید تھوڑا دیر سے مداخلت کی، لیکن دیر سے ہی کر کے انہوں نے تحریک لبیک کو فائدہ پہنچایا تھا۔ اب رانا ثناء اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نہیں مان رہی تھی، جنرل فیض حمید اور باجوہ نے کہا تھا کہ بجار استعفیٰ دو، اس بات کو ختم کرو۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ قدرتی چیز ہے، ایک یعنی کہ فطرتی عمل بن گیا ہے کہ تحریک لبیک کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح زہر نہیں اگلتے جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ زہر اگلتے ہیں۔ حالانکہ سعد رضوی صاحب کی تنقید، بہت ساری تنقید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، لیکن تنقید میں فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کا یہ طریقہ کار غلط ہے جس طریقے سے آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ناظرین یہ واضح ہو گیا کہ اب اگر دیکھا جائے تو اگر اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے، جو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ زیادتی کر رہی ہے، سب جتا کے سب یہ کر رہے ہیں، تو بھئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بالکل میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہے، غلطیاں ہیں، وہ تجربات کرتی ہے، نقصان اٹھاتی ہے۔ عمران خان کا تجربہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، کتنا بڑا نقصان اٹھایا، لیکن شاید مذہبی طبقہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد لینے میں شاید ابھی تک ناکام ہے، یا اسٹیبلشمنٹ بھی وہی دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم مذہبی طبقے کو لے کے آئے تو شاید جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کنٹرول میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ شاید تجربہ نہیں کرنا چاہتی مذہبی طبقوں کے اوپر، عمران خان کو وہ مینیج کر چکی ہے اور پی ڈی ایم اس کی مجبوری تھی۔ اب اس وقت اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے، اور اس حوالے سے میں پہلے تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو اگلا نمبر ہے وہ مذہبی طبقے کا ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے۔ اگر یہ پی ڈی ایم حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں، خود اپنا یعنی کہ کنٹرول سنبھال لے پاکستان کا، یا مذہبی طبقے کے اوپر تجربہ کریں۔ لیکن یہ وقت بتائے گا اب کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ جو سچ ہے وہ سامنے آ کے رہتا ہے۔ جتنے بھی الزام لگتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، الحمدللہ مخالفین ہی آ کے ثابت کر دیتے ہیں کہ تحریک لبیک حق پہ۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ